السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے۔ آج اس کتاب کا اگلا حصہ یعنی حصہ نمبر 8 آپ سب کی خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ 103، دنیائے معاصر کے اہم ترین منکرات۔ اغیار کا غلبہ سب سے بڑا منکر ہے۔ چونکہ آپ امر خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں لہٰذا نہیں عن المنکر کریں۔ سب سے بڑا منکر برائی ہمارے اوپر اغیار کا غلبہ ہے۔ اس منکر سے نہیں کریں۔ حکومتوں کو باہمی مخالفت سے نہیں کریں، انہیں اپنی ملت کے ساتھ مخالفت سے نہیں کریں۔ یہ حکومتیں دشمنان اسلام کے ساتھ محبت کرتی ہیں کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ اس وقت اس سے بڑھ کر اور کوئی منکر نہیں کہ مسلمانوں کے مفاد خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ سب کا فریضہ ہے کہ جو خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں ہم سب کو اس دشمنی سے منع کرنا چاہیے اور وحدت اسلامی کو اپنا وتیرہ بنانا چاہیے۔ پرچم لا الہ الا اللہ کے تحت وحدت اختیار کرنے سے ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ صحیفہ امام جلد 7 صفحہ 187۔ امریکہ سے وابستہ حکمرانوں کے جرائم۔ محترم علماء کرام، اہل قلم حضرات اور ذمہ دار خطباء پر لازم ہے کہ مناسب موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ ذرائع ابلاغ کے زہریلے پروپیگنڈے کی تلافی کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے اسلام اور انقلاب اسلامی ایران کا دفاع کریں کہ جو اسلام و اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جھوٹ اور افواہیں پھیلانے میں مشغول ہیں، تاکہ اہل دنیا پر اسلامی انقلاب کا حقیقی چہرہ واضح ہو سکے اور وہ اس کے اسلامی ثمرات اور کامیابیوں سے آگاہ ہوں کہ جو ایران کے ذمہ دار قوم کے جہاد اور تمام تر اندرونی و بیرونی مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود اس ملک کو نصیب ہوئی ہیں۔ آپ اقوام کو آمادہ کریں کہ وہ اس ملت کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کی وجہ سے لگائی گئی تہمتوں سے پردہ اٹھائیں اور امریکہ اور اس سے وابستہ ممالک کے منصوبوں اور سازشوں کو افشا کریں۔ اسی طرح امریکہ کے حکم سے اور دوسرے ممالک کی حمایت سے صدام افلقی کی فوج کے حملے سے دنیا والوں کو باخبر کریں۔ اس کے علاوہ بعض امریکی حکام کے ہاتھوں اسلام اور مسلمین پر جو گزر رہی ہے اس سے آگاہ کریں کہ جن میں سے سب سے بدتر اسرائیل کو قانونی حیثیت دینا ہے اور اس کے بعد اسلامی ملک لبنان پر وحشیانہ حملہ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ لوگ شہید اور معذور ہو گئے ہیں۔ اس طرح شاید اقوام اور ملتوں خداوند متعال پر اعتقاد کے ساتھ اس تاریخ کے اس عظیم سانحے کو روک سکیں کہ جو مسلمانوں کے چہرے کو دنیا بھر میں اور آئندہ نسلوں کے سامنے سیاہ کر رہا ہے۔ شاید اس طرح اسلام اور مسلمین اس عظیم ننگ سے نجات پا لیں اور اپنے آپ کو اس تحقیر و ذلت سے بچا لیں کہ جس کی یاد ہر غیرت مند مسلمان کو لرزا دیتی ہے۔ صحیفہ امام جلد 16 صفحہ 516۔ دور حاضر کے بت اور بت پرستی۔ کیا ہمیں گھروں میں بیٹھ کر غلط تحلیلوں اور انسانوں کے مقام و منزلت کی اہانت کے ذریعے مسلمانوں میں عجز و ناتوانی کا خیال ڈال کے عملاً شیطان اور شیطان کی اولاد کو تحمل کر لینا چاہیے اور معاشرے کو اس اخلاص تک پہنچنے سے روک دینا چاہیے جو آرزوؤں کا کمال اور امیدوں کی انتہا ہے؟ کیا ہم اس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کا بت اور بت پرستوں کے خلاف مبارزہ فقط پتھروں بے جان لکڑیوں تک منحصر تھا اور نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء بتوں کو توڑنے میں تو پیش قدم تھے، لیکن ظالموں اور ستم پیشہ افراد کے مقابلے میں میدان عمل کو چھوڑ گئے تھے؟ حالانکہ نمرودیوں اور چاند و سورج اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی، جنگیں اور مبارزات اس عظیم ہجرت کا مقدمہ تھے کہ جس کے بعد وہ سب ہجرتیں، سختیاں، بے آب و گیا وادی میں سکونت اور بیت اللہ کی تعمیر اور فدیہ اسماعیل علیہ السلام اس بعثت و رسالت کا مقدمہ تھا کہ جس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کعبہ کے بانی اور مؤسس کے اولین و آخرین کلام کو تکرار کریں گے اور اپنی ابدی رسالت کو، اپنے ابدی کلام اننی بریء مما مشرکون، بتحقیق تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، سورہ انعام آیت 19 کے ساتھ ابلاغ فرمائیں گے۔ اگر ہم اس تحلیل و تفسیر کے علاوہ اور کچھ کہیں تو زمانہ معاصر میں بت و بت پرستی کا وجود ہی نہیں ہے۔ در حقیقت کون سا عاقل انسان ہے کہ جس نے جدید بت پرستی کو اپنے خاص سحر و جادو، شکلوں اور ہیلوں کے ساتھ پہچان نہ لیا ہو اور اس تسلط سے باخبر نہ ہو گیا ہو کہ جو بیک ہاؤس جیسے بت خانے نے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے خون اور ناموس اور تیسری دنیا کے ممالک پر جما رکھا ہے۔ صحیفہ امام جلد 20 صفحہ 316۔ بعض منکرات کی جانب اشارہ۔ مراجع اسلام کی اہانت۔ میں طلاب دین کو خصوصاً نئے اور پرجوش طلاب کو نصیحت کرتا ہوں کہ جناب عالی متوجہ رہیں کہ اگر کوئی شخص مراجع اسلام میں سے کسی ایک نفر کی ایک کلمے بھی توہین کرے تو خداوند تبارک و تعالی اور اس کے درمیان ولایت منقطع ہو جاتی ہے۔ کیا آپ ہمارے بزرگ مراجع کو گالی دینا معمولی بات سمجھتے ہیں؟ اگر بعض جہالتوں کی وجہ سے اس عظیم نہضت کو ایک معمولی سا بھی صدمہ پہنچے تو آپ خداوند تبارک و تعالی کے حضور سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ آپ کی توبہ بھی مشکل سے قبول ہوگی چونکہ اس سے اسلام کی آبرو اور حیثیت کو صدمہ پہنچا ہے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 306۔ مراجع اسلام کی اہانت۔ من جملہ واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے بارہا اطلاع دی ہے کہ بعض جوان اور بے خبر افراد ایک منصوبے کے تحت جوانوں کو غافل کر کے بعض بزرگ مراجع اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ مختلف شہروں میں یہ بات دیکھی گئی ہے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ مراجع کی اہانت کرنے کا نتیجہ ملت کے درمیان اختلاف ایجاد کرنے اور رضائے خدا کے خلاف بات کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں پوری قوم سے تقاضا کرتا ہوں جہاں آپ اس قسم کا کوئی مسئلہ دیکھیں اور ان فریب خوردہ جوانوں کو دیکھیں تو انہیں نصیحت کریں، اور اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے، مخصوصاً ان گروہوں میں سے کوئی ہو کہ جو ان میں داخل ہو کر اختلاف ڈال رہا ہو، تو اس کی شناخت کریں اور جن مراکز کو اطلاع دی جانی چاہیے انہیں اس کی اطلاع دیں۔ صحیفہ امام جلد 15 صفحہ 365۔ عوام سے ناانصافی۔ میں تجارت پیشہ حضرات اور تاجروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اجناس غذائی مواد کی قیمتیں نہ بڑھائیں اور جنگ و مبارزے کی حالت میں عوام کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، چونکہ ناانصافی ہر حال میں ناقابل قبول ہے اور اس حساس موقع پر یہ کام نظام ظلم کے مفاد میں ہے اور خداوند تبارک و تعالی کی رضا کے خلاف ہے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 332۔ جنگلوں کی تخریب۔ حال ہی میں مجھے ایک ایسی بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، وہ یہ کہ بعض علاقوں کے رہنے والوں نے اس علاقے کے جنگلات پر حملہ کر دیا ہے اور وہ انہیں ویران کر رہے ہیں۔ یہ جنگلات ملت کی ملکیت ہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ ولی امر کی نظر حاکم ہونی چاہیے۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جا کر جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیں اور انہیں تباہ کریں۔ ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ انہیں نصیحت کریں، انہیں اس کام سے روکیں، اور یہ جو ابھی تک ہوتا آیا ہے اور دوسروں نے اسے تباہ کیا ہے، ہم بھی وہی تباہی نہ کریں۔ ایسی تباہی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 6 صفحہ 110۔ قیدیوں کو اذیت و آزار دینا۔ دشمنوں کے جو لوگ تمہارے پاس قیدی کی حیثیت سے آتے ہیں انہیں ہرگز اذیت و آزار اور خشونت کا نشانہ نہ بنائیں، جیسا کہ سنت اسلامی یہ ہے کہ اسیروں کے ساتھ محبت و مہربانی کا سلوک کیا جائے۔ البتہ اسلامی حکومت وقت آنے پر ان پر مقدمہ چلانے کے بعد ان کے بارے میں عدالت اجرا کرے گی۔ صحیفہ امام جلد 6 صفحہ 126۔ کلام میں شرعی حدود سے تجاوز۔ اس پارلیمنٹ کے نمائندوں کو اعلیٰ اسلامی اخلاق سے بہرہ مند ہونا چاہیے اور خداوند متعال کو اپنے قول و فعل پر حاضر و ناظر جاننا چاہیے اور طاغوتی حکومتوں کے فعل و کردار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص باقاعدہ کارروائی سے پہلے کی تقاریر میں
یا بات کے مذاکرات میں شرعی حدود سے خارج ہو جائے تو پھر انہیں نہی عن المنکر جیسے عظیم فریضے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ جو مقام ملک کے عوام اور اسلام و مسلمین کے مصالح کی حفاظت کی جگہ ہے، وہاں کسی کا حق اور عزت و آبرو ضائع نہ ہو جائے، بلکہ وکلاء محترم کی جانب سے جو تقاریر اور رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کو سب لوگ سنتے ہیں، وہ سبق آموز اور اسلامی اور انسانی اخلاق کریمہ پر مشتمل ہونا چاہیے، تاکہ عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ سالم رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی جائے، چونکہ یہ خود انسانیت اور اسلام و مسلمین کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ صحیفہ امام جلد 18 صفحہ 468۔ چرس کا استعمال۔ سوال: میرے عزیزوں میں سے ایک شخص مخفیانہ چرس پیتا ہے، اس کے بارے میں میری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ برائے مہربانی چرس پینے اور اس کی خرید و فروخت کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لکھیں۔ جواب: اس کو نصیحت کریں، چرس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ استفتاءات جلد 1 صفحہ 485۔ حصہ دوم: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کی شرائط۔ پہلی فصل: علم، معروف و منکر کی شناخت کا ضروری ہونا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا جانتا ہو کہ جس عمل کو مکلف ترک کر رہا ہے وہ کوئی اچھا فعل ہے، یا جسے وہ انجام دے رہا ہے وہ برا فعل ہے۔ بنابراین جو شخص معروف و منکر سے لا علم ہو اس پر واجب نہیں ہے۔ علم وجوب کی شرط ہے، جس طرح کہ حج میں استطاعت شرط ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 427۔ معروف و منکر کی شناخت کے طریقے۔ شناخت حاصل کرنے میں یقین اور اجتہاد یا تقلید کے معتبر طریقوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا اگر دو اشخاص ایک مجتہد کی تقلید کرتے ہوں جو نماز جمعہ کے وجوب عینی کا قائل ہو اور ان دو میں سے کوئی ایک نماز جمعہ نہ پڑھتا ہو، تو دوسرے پر واجب ہے کہ اسے نماز جمعہ پڑھنے کا حکم دے، اور اسی طرح اگر دونوں کا مجتہد قائل ہو کہ آگ کے ذریعے ابالا ہوا انگور کا پانی حرام ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک اسے پیے، تو دوسرے پر واجب ہے کہ اسے منع کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 427۔ اختلافی مسائل میں امر و نہی کا حکم۔ اگر مسئلہ اختلافی ہو اور احتمال ہو کہ اس کام کو انجام دینے والے یا ترک کرنے والے کی رائے یا اس کا مرجع تقلید اس کے مخالف ہے اور جسے وہ انجام دے رہا ہے اس کے نزدیک جائز ہو، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو منع کرنا جائز نہیں ہے چہ کہ اگر یقین رکھتا ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 427۔ فاعل قاصر کا حکم سے جاہل ہونا۔ اگر مسئلہ اختلافی نہ ہو اور احتمال ہو کہ کام کو انجام دینے والا اس کا حکم نہیں جانتا، تو ظاہر یہ ہے کہ اسے امر اور نہی کرنا واجب ہے، مخصوصاً اگر جاہل مقصر ہو۔ بلکہ احوط یہ ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب وہ جاہل قاصر ہو تو پہلے اسے حکم بتائے، پھر اگر اس پر اصرار کرے تو اسے منع کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 428۔ جاہل قاصر وہ ہے جو دلیل نہ ہونے کی وجہ سے عدم آگاہی اور جہالت کا شکار ہوا ہے۔ اس کے برعکس جاہل مقصر ہے کہ جو دلیل تک رسائی حاصل کرنے کے امکان کے باوجود علم حاصل نہ کرے۔ فاعل کا موضوع سے جہل۔ اگر انجام دینے والا موضوع سے جاہل تو اسے منع کرنا یا اس کی جہالت دور کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلاً غفلت یا بھولنے کی وجہ سے نماز ترک کر دے، یا موضوع نہ جاننے کی وجہ سے کوئی مست کرنے والی چیز پی لے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو اور مولا کسی صورت میں اس کے ترک ہونے یا انجام پانے پر راضی نہ ہو، جیسے کسی نفس محترمہ کا قتل کرنا، تو واجب ہے کہ اس شخص کو امر یا نہی کرنے کے لیے قیام کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 428۔ تجریح کی صورت میں امر و نہی۔ جس عمل کو ترک کیا گیا ہو، اگر وہ عمل اس شخص کی یا اس کے مقلد کی نظر میں واجب ہو، یا جس عمل کو انجام دیا ہو وہ اسی طرح حرام ہو،
لیکن اگر ہم تجری یا جس فعل کے ذریعے تجری کی گئی ہو حرام ہونے کے قائل ہو تو منع کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 428۔ تجری یہ علم اصول فقہ میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کہ جس کا معنی مولا کے فرمان کے سامنے جرأت اور گستاخی کرنا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص پانی کو شراب کی نیت سے پیے لیکن اس کا یہ فعل کبھی واقعیت کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی واقعیت کے خلاف، فقہا اور علماء اصول کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ عمل حرام ہے یا نہیں۔ اگر تجری کو حرام قرار دیں تو شراب کی نیت سے پانی پینا بھی حرام ہوگا۔ احتیاط کے موقعوں پر امر و نہی۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کا مرتکب ہو جو اس کی یا اس کے مجتہد مقلد کی رائے کے مطابق احتیاط لازم کے مخالف ہو تو احوط یہ ہے کہ اسے منع کرے، بلکہ اس کا واجب ہونا بعید نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 428۔ علم اجمالی کے موقع پر امر و نہی۔ علم اجمالی کبھی انسان کسی چیز کا علم بغیر کسی شک و تردید کے حاصل کرتا ہے، اس صورت میں اسے علم تفصیلی کہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات وہ شک و تردید کے ساتھ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ مثلاً وہ جانتا ہے کہ ان 2 برتنوں میں سے ایک برتن نجس ہے، لیکن کون سا برتن نجس ہے اس سے وہ آگاہ نہیں۔ اسے علم اصول کی اصطلاح میں علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ علم اجمالی کے بارے میں بہت زیادہ مباحث ہیں کہ جن میں سے بعض مذکورہ مسئلے میں بیان ہوئے ہیں۔ علم اجمالی کا تعلق کبھی تو وجوب سے ہوتا ہے، مثلاً انسان نہیں جانتا کہ عمل واجب ہے یا وہ عمل، اور کبھی اس کا تعلق حرام سے ہوتا ہے، مثلاً ان 2 کاموں میں سے کون سا کام حرام ہے۔ علم اجمالی کے بارے میں ایک اور بات کہ اس مسئلے میں اس سے استفادہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ کیا علم اجمالی کے ذریعے انسان مکلف ہو جاتا ہے یا نہیں، کہ اسے منجزیت علم اجمالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک علم اجمالی قطعی مخالفت کے بارے میں الزام آور ہے، یعنی چونکہ علم اجمالی کے 2 طرف ہوتے ہیں یا 2 سے زیادہ، اگر انسان اس کے تمام اطراف کا مرتکب ہو، مثلاً ہر 2 نجس برتنوں کو استعمال کر لے تو قطعاً اس نے فرمان مولا کی مخالفت کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مخالفت قطعیہ کے بارے میں علم اجمالی منجز ہے، یعنی اسی قدر علم کا تقاضا ہے کہ انسان ہر 2 برتنوں سے اجتناب کرے تاکہ گنہگار نہ ہو۔ بعض کے نزدیک علم اجمالی موافقت قطعیہ کے بارے میں وجوب آور ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں شک و تردید کی صورت میں آگاہی کا تقاضا ہے کہ انسان ہر 2 کاموں کو انجام دے تاکہ مولا کے حکم کی بجاوری قطعاً انجام پا جائے۔ البتہ ایک نظریے کے مطابق علم اجمالی ہر 2 مسائل میں وجوب آور منجز نہیں ہے۔ ان نظریات میں سے ہر ایک نظریے کے خاص نتائج ہیں کہ جن میں سے بعض کے بارے میں مذکورہ متن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا علم اجمالی حاصل ہو اور کوئی شخص اس کے دونوں یا کسی ایک طرف کا مرتکب ہو تو پہلی صورت میں اسے نہیں کرنا واجب ہے، اور بعید نہیں کہ دوسری صورت میں بھی نہیں کرنا واجب ہو، مگر یہ کہ احتمال ہو کہ اس شخص کا علم اجمالی کسی بھی صورت میں منجز نہیں ہے تو اسے مذکورہ 2 صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں روکنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے۔ یا اگر احتمال ہو کہ شخص موافقت قطعیہ کے اعتبار سے علم اجمالی کو منجز نہیں سمجھتا تو فقط دوسری صورت میں منع کرنا واجب نہیں ہے، اور یہی حکم اس مقام کا ہے جب کسی چیز کے واجب ہونے پر علم اجمالی حاصل ہو اور وہ اس کے اطراف کو ترک کر دے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 428۔ امر و نہی کی شرائط سے آگاہی حاصل کرنے کا وجوب۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط اس کے واجب ہونے اور نہ ہونے اور جائز ہونے اور نہ ہونے کے موارد کو سیکھنا واجب ہے تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے کوئی منکر انجام نہ دے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 428۔ وجوب کے موارد سے تخلف کا حکم۔ اگر کسی مقام پر امر بالمعروف یا نہی عن المنکر جائز نہ ہو
اور اس کے باوجود یہ کام انجام دے تو دوسرے پر واجب ہے کہ اسے ان دونوں سے منع کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 428۔ دین کے کمزور ہونے کے خوف کی صورت میں امر و نہی کا حکم۔ اگر کسی مقام پر امر یا نہی کرنا بعض افراد کے نزدیک شریعت مقدس کی توہین کا باعث بنے، اگر جس شخص کے علاوہ کسی اور کی نظر میں ایسا ہو تو امر یا نہی کرنا جائز نہیں ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب تاثیر کا فقط احتمال ہو، لیکن اگر کوئی بہت اہم مسئلہ ہو تو جائز ہے۔ البتہ اہمیت کے لحاظ سے مسائل میں فرق ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ دوسری فصل، تاثیر کا احتمال، تاثیر کے احتمال کا لازمی ہونا۔ امر اور نہی کی تاثیر کا احتمال ہو، بنابراین اگر یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے کہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو واجب نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ عدم تاثیر کے گمان کا حکم۔ اگر فقط گمان ہو کہ اثر نہیں ہوگا تو اگرچہ یہ گمان قوی ہو تب بھی واجب ساقط نہیں ہوگا۔ بنابراین اگر تاثیر کا احتمال اتنا ہو کہ عقلاء اسے قابل اعتنا کہیں تو امر یا نہی کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ تاثیر کی صورت میں وجوب کا احتمال۔ اگر دو عادل گواہی دیں کہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو ظاہر یہ ہے کہ واجب ساقط نہیں ہوگا، جبکہ تاثیر کا احتمال بھی پایا جاتا ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ تاثیر کی صورت میں نصیحت کا وجوب۔ اگر جانتا ہو کہ اس کا فقط منع کرنا مؤثر نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ استدعاء اور نصیحت دونوں کو انجام دے تو مؤثر ہوگا، اس صورت میں ظاہر یہ ہے کہ اسی طرح منع کرنا واجب ہے۔ اور اگر جانتا ہو کہ فقط استدعاء اور نصیحت کرنا کافی ہے لیکن امر اور نہیں کرے تو اثر نہیں ہوگا، تو بعید نہیں ہے کہ فقط استدعاء اور نصیحت کرنا واجب ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ بعض موارد میں اہم اور اہم تر کی رعایت۔ اگر کوئی شخص 2 حرام کاموں کا مرتکب ہو یا 2 واجب کاموں کو ترک کرے اور یہ معلوم ہو کہ اگر ان دونوں کے لیے امر کیا جائے تو مؤثر ہوگا، اور احتمال ہو کہ اگر کسی ایک مخصوص کام کے لیے امر کرے تو مؤثر ہوگا، تو اس صورت میں اسی مخصوص کام کے لیے امر کرنا واجب ہے، دوسرے کے لیے واجب نہیں۔ اور اگر یہ احتمال ہو کہ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کام کے لیے امر کرنا مؤثر ہوگا تو واجب ہے کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ اہم ہو اس کے لیے امر کرے۔ مثلاً اگر نماز اور روزہ دونوں کو ترک کرنا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اسے نماز کے لیے کہنا مؤثر ہوگا تو نماز کے لیے امر کرنا واجب ہے، لیکن اگر دونوں اہمیت کے لحاظ سے مساوی ہوں تو اختیار ہے کہ کسی کے لیے بھی امر کرے، بلکہ اس کے لیے امر کرنا مؤثر ہوگا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ تاثیر کے احتمال کی صورت میں تکرار۔ اگر یقین یا احتمال ہو کہ اس کا امر یا نہیں کرنا فقط تکرار کی صورت میں مؤثر ہوگا تو تکرار کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ علنی تاثیر کے احتمال کا حکم۔ اگر جانتا ہو یا احتمال ہو کہ منع کرنا فقط اس صورت میں مؤثر ہوگا کہ سب کے سامنے یہ کام انجام دے اور اس کے علاوہ تنہائی میں مؤثر نہیں ہوگا، تو اس صورت میں اگر منکر انجام دینے والا سب کے سامنے یہ کام انجام دیتا ہو تو جائز اور واجب ہے کہ سب کے سامنے منع کرے، ورنہ اس کے واجب بلکہ جائز ہونے میں اشکال ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ برائی کی اجازت کی صورت میں تاثیر کا حکم۔ اگر یقین ہو کہ اس کا امر یا نہیں کرنا اس صورت میں مؤثر ہوگا کہ کسی اور واجب کے ترک کرنے یا حرام کے مرتکب ہونے کی اجازت دے، تو اس صورت میں اگر وہ کام زیادہ اہم ہو کہ جس کی اجازت دے رہا ہے تو اجازت دینے کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور امر یا نہیں کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ حتیٰ اگر دونوں اہمیت کے لحاظ سے مساوی ہوں تب بھی اجازت دینا جائز نہیں ہے اور واجب ساقط ہے، لیکن اگر وہ کام زیادہ اہم ہو جس کے لیے امر یا نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں اگر اس کی اہمیت ایسی ہو کہ مولا کسی بھی طرح اس کی خلاف ورزی پر راضی نہ ہو
جیسے کسی نفس محترم کا قتل کرنا تو اجازت دینا واجب ہے، ورنہ اجازت دینے میں تعامل ہے اگرچہ وجہ سے خالی نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 429۔ مستقبل میں تاثیر کے احتمال کا حکم۔ اگر یقین ہو کہ کسی کام کے منع کرنا ابھی مؤثر نہیں ہوگا، لیکن یقین یا احتمال ہو کہ ابھی امر کرنا مستقبل میں مؤثر ہوگا تو ابھی امر کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر یقین ہو کہ اگر ایک خاص پیالے سے شراب پینے سے منع کرے تو مؤثر نہیں ہوگا، لیکن اسی خاص پیالے سے منع کرنا بعد میں سبب بنے گا کہ شراب پینا بالکل ترک کر دے گا یا کسی حد تک ترک کر دے گا تو منع کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 430۔ تیسرے شخص میں تاثیر کے احتمال کا حکم۔ اگر یقین ہو کہ اس کا امر یا نہیں کرنا کسی کام کے انجام دینے یا ترک کرنے والے کے لیے مؤثر نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے شخص کے لیے اس صورت میں مؤثر ہے کہ اسے مخاطب قرار نہ دیا جائے، تو واجب ہے کہ اس دوسرے شخص پر تاثیر کی نیت سے پہلے شخص کو مخاطب قرار دے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 430۔ دوسرے شخص کو امر و نہی کے لیے امر۔ اگر یقین ہو کہ خود اس شخص کا امر کرنا مؤثر نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک اور معین شخص یہ کام انجام دے تو مؤثر ہوگا، تو اس صورت میں اگر اس معین شخص کو یہ کام سپرد کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ساری شرائط کے ساتھ ہو، تو واجب ہے کہ اس معین شخص کو امر کرے کہ وہ منکر انجام دینے والے کو منع کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 430۔ منع کرنے میں نہی کی تاثیر۔ اگر یقین ہو کہ فلاں شخص کسی حرام کام کو انجام دینا چاہتا ہے اور احتمال ہو کہ اسے اس کام سے روکنا مؤثر ہوگا تو نہی کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 430۔ امر و نہی کے حرام پر موقوف ہونے کا حکم۔ اگر امر یا نہی کا مؤثر ہونا کسی حرام کام کے انجام دینے یا واجب کے ترک کرنے پر منحصر ہو تو اس طرح امر یا نہی کرنا جائز نہیں ہے اور واجب ساقط ہے۔ لیکن اگر وہ کام جس کے لیے امر یا نہی کرنا چاہتا ہو اتنی اہمیت رکھتا ہو کہ مولا کسی بھی صورت میں اس کی خلاف ورزی پر راضی نہ ہو، جیسے کسی نفس محترم کا قتل کیا جانا، اور وہ حرام یا واجب کام جس پر امر یا نہی کا مؤثر ہونا متوقف ہے اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو تو امر یا نہی کرنا واجب ہے۔ بس اگر نفس محترم کے قتل ہونے سے روکنے کی صورت میں کسی ایسے گھر میں داخل ہونا پڑے جیسے غصب کیا گیا ہو یا اس قسم کا کوئی اور کام کرنا پڑے تو قتل سے روکنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 430۔ مصلحت کی صورت میں برعکس امر و نہی کرنا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اگر اسے منکر سے روکا جائے تو اسے مقرر انجام دیتا ہو اور اگر امر کیا جائے تو اسے ترک کرتا ہو، اس صورت میں اگر کوئی اور مشکل نہ ہو تو امر کرنا واجب ہے، اور اچھے کاموں کا بھی یہی حکم ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 430۔ معصیت کے کم ہونے کا احتمال اور امر و نہی کا وجوب۔ اگر یقین یا احتمال ہو کہ امر یا نہی کرنے کے اثر سے ارتکاب گناہ کم ہو جائے گا لیکن بالکل ختم نہیں ہوگا تو امر یا نہی کرنا واجب ہے، بلکہ اگر فقط اتنا مؤثر ہو کہ کسی زیادہ اہم گناہ کو ترک کر کے کم اہم کی طرف مائل ہو جائے تب بھی بعید نہیں ہے کہ واجب ہو، بلکہ اگر گناہ اتنی اہمیت رکھتا ہو کہ مولا کسی بھی صورت میں اس کے ارتکاب پر راضی نہ ہو تو واجب ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 430۔ یقینی مخالفت کے ترک ہونے میں تاثیر کا حکم۔ اگر احتمال ہو کہ اس کا منع کرنا علم اجمالی کے اطراف کے اعتبار سے مخالفت قطعیہ ترک کرنے میں مؤثر ہوگا لیکن موافقت قطعیہ میں مؤثر نہیں ہوگا تب بھی منع کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431۔ علم اجمالی کے اطراف انجام دینے میں نہی کی تاثیر کا حکم۔ اگر جانتا ہو کہ نہی کرنے کی صورت میں مثلاً جو حرام تفصیلاً معلوم ہو اسے ترک کر دے گا لیکن اس کے بدلے میں علم اجمالی کے بعض حرام اطراف کو انجام دے گا تو ظاہر یہ ہے کہ نہی کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ وہ حرام جو اجمالاً معلوم ہو اتنی اہمیت رکھتا ہو کہ مولا کسی بھی صورت میں اس کے ارتکاب پر راضی نہ ہو، اور جو حرام تفصیلاً معلوم ہو اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو تو نہی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کیا ہر اہمیت وجوب کا موجب بنتی ہے؟ اس میں اشکال ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔